ایک طالب علم کو میں نے پوچھا بیٹا تمہاری ذریعہ آمدن کیا ہے؟ کہہ رہا میں شادی کر رہا ہوں. میں نے کہا تمہاری ذریعہ آمدن کیا ہے؟ کہہ رہے میری ذریعہ آمدن کیا ہے, مردانہ قوت کی دوائیں بیچتا ہوں. مت کرو. کہہ رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی یار, یہ تو جائز ہے. میں نے کہا جائز ہے, طالب علم پہ یہ کام سوٹ نہیں کرتا. پھر میں نے اپنے میں نے کہا میرے تو 4 شادیاں ہیں نا, کتنے لوگوں نے مردانہ قوت کے سلسلے میں مجھ سے رابطہ کیا ہوگا, آپ کی سوچ ہے. میں اگر یہ بزنس کرنا چاہتا کھرب پتی ہوتا, سمجھ رہے ہو, کھرب پتی ہوتا میں نے کہا میں نے کیوں نہیں کیا, اس لیے کہ یہ چھاپ ہی غلط ہے یار, ہم کیا بیچ رہے ہیں لوگوں کو مردانہ. میں نے کہا یہ ہمارے جو علم کی طرف ہماری نسبت ہے, ہم کوئی عزت دار نہیں ہے, ہمارے یہاں اعمال کیا ہے ہمیں پتہ ہے, لیکن علم کی طرف جو ہماری نسبت ہے اس نسبت کو ہم نے بچا کے رکھنا ہے. کوئی ایسا کام نہیں. میں نے کہا میں شہد کا میں نے بزنس کیا بہت طویل عرصے تک, مجھے 1 نمبر خالص سلاجیت جو بہت ہی خالص 1 نمبر ہوتی ہے, پورے بورے بھر کے کسی نے لا کے دی کہ آپ بیچو. میں نے کہا بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا, کیونکہ سلاجیت لوگ سمجھتے ہیں کس کام کے لیے, مردانہ قوت کے لیے, حالانکہ اس کے اور بہت سارے فائدے ہوں گے. میں نے کہا یہ کام میں نہیں کروں گا. میں نے پورے بورا اٹھا کے کسی حکیم کو پکڑا دیا. میں نے کہا بھائی یہ تم جانو تو میں نہیں یہ کام کروں گا, کیونکہ اور اس وقت میری آمدن بہت کم تھی. وہ میں بزنس کرتا تو کروڑوں روپے کماتا, اور میں نے دیکھا ہے لوگ کما رہے ہیں, تو میں یہ نسخے بتانا شروع کر دوں اس کی آمدن اور یہ معجونیں بیچنا شروع کر دوں, اور لوگ آتے تھے آپ کے پاس خالص سلاجیت ملے گی؟ میں نے کہا نہیں بھائی میرے پاس. کہہ رہے ہیں آپ کی اتنی شادیاں پھر کیسے ہیں؟ میں نے کہا روٹی پراٹھے سے چل رہا ہوں بھائی میں, ہم نے اپنے آپ کو روٹی اور پراٹھے پہ کیا کر لیا ہے, سیٹ کر لیا. تو میں یہ دوائیں بیچنا چاہتا, بہت بیچ کے بہت کچھ, میرے ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں, حکیموں سے تعلقات ہیں, سائنسدانوں سے تعلقات ہیں, پائلٹوں سے ہیں, فوجیوں سے ہیں, پولیسوں, بھائی ایک مشہور آدمی کے ہر ایک سے ہوتے ہیں. میں تو دبا کے منجن. لیکن میں نے کہا یہ عزت والا کام نہیں ہے. تبھی جو 2 نمبر حکیم ہوتے ہیں نا, جن کو آتا پاتا کچھ نہیں ہے, ان کے بورڈوں پہ بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے مردانہ طاقت 1 رات میں. جو سمجھدار حکیم ہوتے ہیں ان کے بورڈ پہ آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی. ان کو پتا ہے یار اپنی عزت کا جنازہ نکال رہے ہو, تمیز سے جو حکمت کا کام ہے وہ کرو. لیکن جو 2 نمبر حکیم ہوتے ہیں, قبلہ بڑے حکیم صاحب, اور پھر 1 رات میں مردانہ قوت بحال, اور کیا ڈرامے بازی. تو خیر میں نے اس طالب علم سے کہا, میں نے کہا یہ کام مت کرو. کہہ رہے بھائی لوگ آتے ہیں, میں ان کو فلاں حکیم سے میرا تعلق ہے, دوائیں بیچتا ہوں, اتنا پیسہ. میں نے کہا اللہ کے بندے, عزت اور پیسے میں 2 چیزیں ہیں, تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ میں نے کہا یہ کسی اور کو کرنے دو, طالب علم پہ یہ چیز سوٹ, کل عالم بنو گے, کیا لوگ کہیں گے یہ وہ مولانا ہے جنہوں نے اتنا بڑا بنگلہ بنا لیا مردانہ قوت کی دوائیں بیچ کے, یہ کیا عزت رہے گی یار. میں نے کہا سب سے پہلے تو میری نظر میں آپ کی 2 ٹکے کی عزت نہیں ہوگی. تو اس لیے کام ہمیشہ کون سا کرنا چاہیے میرے بھائی؟ عزت والا کام جو شریفوں پہ سوٹ کرتا ہے. سمجھتے ہو, ٹماٹر بیچو, آلو بیچو, یہ شریفوں کے کام ہیں. یہ نسخے بیچ رہا ہے, یہ بڈھوں کو جوان کرنے کے, یہ ٹھیک نہیں ہے. حدیث میں اور بہت سارے کام ایسے ہیں جن کو شریعت نے ناپسندیدہ کہا ہے, لیکن پھر بھی نبی نے اس کو حرام نہیں سمجھا. جیسے حجامہ, یہ جو خون نہیں نکالتے, اس کی اجرت کو نبی نے پسند نہیں کیا, لیکن آپ نے اس کی اجرت دی ہے. پسند کیوں نہیں کیا؟ یہ کام ہر وقت جو حجامہ کرنے والا, آپ دیکھو لوگوں کی قمیضیں اتار کے بیٹھا ہوا ہوگا, کپ لگا کے خون نکال رہے, گندگی میں ملوث ہونا پڑتا ہے. ایک ایسا پیشہ ہے جو ایک سلیم الطبع آدمی کو اچھا نہیں لگتا. کہیں آپ رشتہ لینے کے لیے جاؤ, آپ کیا کرتے ہو, لڑکی والے پوچھے میں حجامہ کرتا ہوں, ایک دم ان کے دماغ میں آئے گا قمیضیں اتار کے لوگوں کے کیا لگاتا ہے. ایک تو ڈاکٹر کبھی کبھار یہ کام کر رہا ہوں نا, کرتا ہی یہی ہے, کپ لگا کے خون نکالتا ہے, پھر بلیڈیں لگاتا ہے, پھر دوسرے کی قمیض اتارے گا, خون نکالے گا. اور آسان, بغلیں صاف کرنا جائز ہے یا نہیں ہے لوگوں کی؟ بولو نا, لوگوں کی بغلیں صاف کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے نا بھائی, اس میں ناجائز والی سطر میں تھوڑی داخل ہے. اب آپ نے ادارہ کھول لیا, دکان کھول لی کہ میں صرف بغلیں صاف کروں گا لوگوں کی, کوئی گناہ نہیں ہے, بالکل آمدن حلال ہے, لیکن پسندیدہ کہلائے گی؟ کہیں رشتہ لینے کے لیے گئے, آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, سائنٹسٹ ہے, ٹماٹر بیچتا ہے, ٹھیک ہے اچھی بات, بغلیں صاف کرتا ہے لوگوں کی. ایک دم ذہن میں کیا آئے گا, بھائی یار ہر وقت گھسا رہتا ہوگا اندر لوگوں کی نا, گند میں گھسا رہتا ہوگا. تو ایسے ہی جو ہر وقت حجامہ ہی کو پیشہ بناتے ہیں, تو نبی نے اس عمل کو پسند نہیں کیا, اس کی اجرت کو سخت قرار دیا ہے. لیکن پھر بھی جس نے نبی کا حجامہ کیا, آپ نے ان کو اجرت دی ہے. تو کچھ چیزیں حرام نہیں ہوتی, لیکن وہ قابل تعریف نہیں ہوتی. اور آسان مثال دیکھو, لوگوں کے گٹر صاف کرنے والی کمائی جائز ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ بن جاؤ, میں لوگوں کے گٹر صاف کروں گا جی, کماؤں گا, ٹھیک ہے بھائی جائز ہے, لیکن
کوئی آپ سے مشورہ لے گا تو لوگ کیا کہیں گے, یار کوئی اور کام کیوں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اتنا رسوا کر رہا ہے کہ ان کی گندگی تو اٹھا رہا ہے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, عزت دار بنایا, تو کام بھی کون سے کرو, عزت والے. میں جب یہاں آیا نا تو کسی نے مجھے کہا ہمارے یہاں مردہ نہلا دو. میں نے کہا میں مردے نہلانے کا کام نہیں کرتا. میں مردے نہلانے کا کام, میں نے صرف اپنے والد کو غسل دوں گا, اپنے قریبی کوئی ریلیٹو ہوگا اس کو غسل دوں گا, یا اپنا دوست ہوگا نا جگری, اس کے باپ کو میں دوستی یاری میں غسل دے دوں گا. میں اس کو پروفیشن نہیں بناؤں گا. جائز ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا جو مردوں کو غسل دیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں, لیکن بھائی میں نے کہا میں اپنے آپ کو کیوں, اللہ نے مجھے ٹوٹی پھوٹی عزت دی, میں اچھے خاندان میں پیدا کیا, میں اس قابل نہیں ہوں, میرے اعمال اس قابل نہیں ہے, لیکن میں اپنے آپ کو لوگوں میں کیوں ذلیل کروں بھائی, میں اپنی ویلیو لوگوں کی نظروں میں کیوں گراؤں. مردے نہلا کے جو مردہ ہو رہا ہے, تو ایک مولوی صاحب سے میں نے یہ کہہ دیا بھائی میں یہ کام نہیں کرتا, وہ غصے ہو گئے, کہہ رہے یہ ثواب نہیں ہے مردے نہلانا. میں نے کہا ثواب ہے تو جس کا باپ مرا ہے اس کے بیٹے کے لیے ثواب ہے یہ. کہہ رہے نہیں یہ تو انسانیت کی خدمت ہے. میں نے کہا بھائی انسانیت کی خدمت تو یہ بھی ہے کہ پھر آپ لوگوں کے گوں بھی اٹھاؤ, جا کے کسی کا گٹر بند ہو جاتا ہے آپ جا کے صاف کرو. کہتے ہیں آپ کو تو وہ آتا نہیں. میں نے کہا میں سیکھ بھی بھنگیوں سے سیکھ سکتا ہوں میں یہ کام, میں کیوں مردے نہلاؤں وہی لوگوں کے لے جا کے. انہوں نے کہا نہیں یہ سنت طریقے کے مطابق لوگوں کو نہلانا آتا نہیں ہے اس لیے آپ نہلائیں. تو میں نے کہا سنت طریقے کے مطابق نہلانا آتا نہیں ہے تو میں نہلانا سکھانا میری ذمہ داری ہے. کوئی میرے پاس آئے کہ میں نے مردہ نہلانا ہے, سنت طریقہ کیا ہے میں اس کو بتا دوں گا, یہ میرا کام ہے, نہلانا میرا کام نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ پہ غسل فرض ہوا, آپ کی شادی تھی, صبح آپ نے غسل کرنا تھا, رخصتی ہو گئی, اب صبح آپ نے غسل کرنا ہے. اب آپ کو غسل فرض کیسے کیا جاتا ہے آپ کو آتا نہیں ہے, آپ مجھے فون کر کے فرض غسل کا طریقہ پوچھو گے, میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا, یہ میری شرعی ذمہ داری ہے. لیکن اگر آپ کو آ کے مجھے نہلا بھی دیں تو میں نہلاؤں گا آپ کو. آپ 1 کروڑ روپے بھی دو گے نا, سب سنت کے مطابق مجھے نہلا دیں, اور میں نے یہاں سے یہاں تک وہ باندھا ہوا ہے سطر نظر نہیں آئے گا, میں پھر بھی نہیں نہلاؤں گا. چاہے 1 کروڑ کیا 10 کروڑ بھی دو, میں کہوں گا بھائی میری 2 ٹکے کی عزت نہیں رہے گی, آج اس کو نہلانے جا رہا ہوں آج اس کو. تو ایسا ہی جب مر جائے گا تو میں کیوں نہلاؤں بھائی, جو اس کی اولاد ہے وہ نہلائے نا اس کو. اگر اس کو سنت طریقہ نہیں آتا تو سنت طریقہ بتا دوں گا میں. تو یہ مردے نہلانا, اب علماء بعض یہ کام کر رہے ہوتے ہیں بھائی, یہ علم والوں پہ سوٹ نہیں کرتے. آپ اپنی دیکھو, اسلام میں سب سے پہلے جان کی حفاظت, اس کے بعد سب سے پہلے عزت کی حفاظت ہے, مال اس کے بعد ہے, اس کے بعد مال کی حفاظت ہے. حفظ جان اور ناموس یعنی عزت کی حفاظت, اور اس کے بعد مال کی حفاظت ہے. عزت پہلے ہے, پیسہ بعد میں ہے. تو اس لیے وہ چیزوں کو پیشہ مت بناؤ جن میں انسان کی عزت ختم ہوتی ہے, تو وہ نہیں بنانے چاہیے, اس کو نہیں کرنا چاہیے وہ کام انسان کو. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں عزت جاتی نہیں ہے, لیکن بے وقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ عزت نہیں ہو رہی, وہ تو پھر بے وقوفوں کے تو معیار ہی الگ ہوتے ہیں نا. اب جو ٹھیلا لگا رہے ہیں, ٹماٹر بیچ رہے ہیں, یہ کوئی توہین کا کام نہیں ہے, بزنس کر رہا ہے اپنا ٹھیلا اپنا, اس میں اگر اس کو کوئی حقارت سے دیکھتا ہے تو دیکھنے والا برا ہے, لیکن گندگیاں صاف کرنا لوگوں کی, تو یہ کام مجبوری میں کسی بیچارے کا کوئی رزق نہیں ہے, وہ تو ایک مجبور ہے. بھیک مانگنے سے اچھا ہے, میں بھنگیوں کو بری نیت سے نہیں دیکھتا, بھیک مانگنے سے اچھا ہے کہ گٹر صاف کر کے کما لیتے ہیں. بھیک مانگنے سے کروڑا گنا بہتر ہے. اب ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا جائز ذریعہ ہے کمانے کا تو بھائی مردے کو آپ مت نہلاؤ, اس کو آمدن اور پیشہ مت بناؤ. میں طلبہ کو بھی منع کرتا ہوں, سگریٹ کی آمدن مکروہ ناپسندیدہ ہے, حرام نہیں ہے, کیونکہ سگریٹ کا جو تمباکو ہے نا وہ صحت کے لیے نقصان دہ, لیکن فوری اور یقینی نقصان نہیں ہوتا, اس کا ٹائم لگتا ہے. تو ایسے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری صحت کو نقصان دیتی ہیں لیکن لانگ ٹائم میں جا کے, تو اس لیے حرام کا جو جتنی حرام ہوگی تو اس کا درجہ اتنا ہی ہے. تو اب ایک خودکشی یہ ہوتی ہے آپ کھمبے سے لے جا سے چپک گئے, وہ تو 100% حرام ہے. ایک خودکشی یہ ہوتی ہے کہ آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں اور آپ پھر بھی مٹھائی سے پرہیز نہیں کر رہے, تو اس کو وہ حرام تھوڑی کہا جائے گا جو کھمبے سے چپکنے والے کو کہا جائے گا, اس کو یہ کہا جائے گا مکروہ ناپسندیدہ. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کا پیٹ بھر گیا اور آپ کو پتا ہے مزید ایک نوالا کھاؤں گا صحت کو فائدہ نہیں ہوگا, یہ نوالا بھی حرام ہے, لیکن یہ حرام اس درجے میں نہیں ہے, کراہت ہے, ناپسندیدہ کے درجے میں مکروہ ہے. تو ایسے ہی سگریٹ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, ناپسندیدہ ہے, مکروہ ہے, اس کے بہت سارے نقصانات ہیں, اس کی آمدن بھی ناپسندیدہ ہے, مکروہ ہے, حرام نہیں کہہ سکتے ہم اس کو, ہماری رائے یہی ہے اس بارے میں. چرس کی آمدن حرام ہے, ہیروئن کی آمدن کیا ہے, حرام. تو چرس اور سگریٹ میں کوئی فرق تو ہوگا نا, ہیروئن اور سگریٹ, تو اس لیے ہم مشورہ یہی دیتے ہیں کہ سگریٹ کا کام نہ کرو آپ.
باقی کوئی کر رہا ہے تو اس کی آمدن کو حرام نہیں کہا جائے گا, ناپسندیدہ ضرور کہا جائے گا. بھائی ملک میں حالات ایسے چل رہے ہیں, ملک سے بھاگ جانا چاہیے یا یہیں رہنا چاہیے؟ بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ تو وہاں کون سے اچھے حالات چل رہے ہیں؟ ابھی لندن کے حالات پتہ ہیں آپ کو؟ لندن سے لوگ بھاگ بھاگ کے امریکہ کینیڈا جا رہے ہیں, بہت مہنگائی ہوئی یو کے میں. اور دوسری بات, میں کینیڈا یو کے گیا ہوں, امریکہ اور کینیڈا گیا ہوں, تو وہاں جو مہنگائی ہے وہ یہاں سے زیادہ ہے. آپ حیران ہو گئے کہ یار کیسے کہہ رہے؟ وہاں جتنی جو آپ کی تنخواہ ڈالر میں ہے نا, تو ایکسپینسز بھی آپ کے کس میں ہیں؟ وہ ڈالر میں. تو وہاں کمانے کا فائدہ ان کو ہوتا ہے جو کمائیں وہاں کھائیں یہاں, تو رہنا آپ کو پھر بھی ادھر ہی پڑے گا. تو بھاگ کے آپ جاؤ گے تو کیا ملے گا آپ کو؟ دوسری بات, ایک پاکستان کے حالات امید ہے چند سالوں میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. ابھی ٹھیک ہونے کی طرف موڑا جا رہا ہے, اس کو تو ٹائم لگے گا. امید ہے, باتیں امید کی کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے 10 سال میں ہمیں امید ہے کہ ملک کے حالات بالکل, لیکن ایک گراؤنڈ ریئلٹی جہاں تک میری نالج ہے, ملک کافی حد تک دیکھو ڈالر 75 سے آگے بڑھ نہیں رہا ہے, 275 سے. اب میں نے کسی کو کہا یار ایک اچھی بات ہے کہ ڈالر کو 275 پہ روک لیا, اب یہ سب ڈرامہ ہے. میں نے کہا کوئی اچھی بات سن کے خوش ہونے کی طرف پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. تو ہم لوگ کچھ بہت زیادہ ہی نیگیٹو میں چلے گئے ہیں. کچھ ملک میں ابھی بھی بہت کچھ غلط ہو رہا ہے, میں اس کو صحیح نہیں کہہ رہا, لیکن کچھ صحیح بھی ہو رہا ہے. باقی پراپرٹی جو دھڑام سے نیچے گری ہوئی ہے نا, پراپرٹی کا اصول ہے, آپ کسی بھی, میں یہ ہوائی بات نہیں کر رہا, آپ کو مفتی صاحب آپ کی یہ فیلڈ نہیں, آپ کو کیا پتا, جو پراپرٹی کے چوٹی کے لوگ ہیں نا پاکستان میں, میری ان سے بھی سلام دعا ہے. پراپرٹی کا اصول ہے کہ جب جاتی ہے تو دھڑام سے, جب اوپر جانا شروع ہوتی ہے تو پکڑائی میں نہیں آتی. تو یہ کسی حد تک یہ نیچرل ہے, کیونکہ لوگوں نے اتنا پراپرٹی میں پیسہ انویسٹ کر دیا ہوتا ہے کہ اس نے نیچے جانا ہی ہوتا ہے. اب خریدنے والے ہیں نہیں, بیچنے والا کہہ رہا ہے میں کم قیمت پہ کیسے بیچوں, لیکن ایک حد تک ہوگا یہ, اس کے بعد بیچنے والا بیزار ہوگا, اور خریدنے والوں کو بھی اب نسل تو بڑھ رہی ہے نا, ضرورت پڑے گی, تو وہ پھر ایک دم دھڑام سے ایک دم اوپر جانا شروع ہوگی. تو یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے, ملک کی حالات کبھی نیچے کبھی اوپر, یہ چلتا رہے گا. اور 25 سال سے ہم کیا 30 سال سے یہ سن رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اسی میں شادیاں بھی ہو رہی ہیں, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, ڈاکٹر بھی لوگ بن رہے ہیں, انجینئر بھی بن رہے ہیں, سائنٹسٹ بھی بن رہے ہیں. باہر ملکوں میں میں نے دیکھا اتنے پاکستانی اتنا یہاں ہی سے پڑھ لکھ کے گئے ہوئے ہیں, تو خراب بھی رہیں گے صحیح بھی رہیں گے. آپ لائف کو انجوائے کرنا سیکھو. ایک اصول یاد رکھو, مولوی تھانوی کہا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالیٰ, جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہے ٹینشن نہ لو, جو اختیار میں چھوڑو نہیں اس کو. ملک کی حالات کی ٹینشن لے کے کیا ٹھیک ہو جائیں گے حالات؟ میرے اور آپ کے نہیں ہے, جو بڑے بھائیوں کے ہاتھ میں ہے سب کچھ, بزرگوں کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. تو ہم نے کیا کرنا ہے یار اس کا؟ تو جن کے ہاتھ میں ہے وہ ان کا ہیڈک ہے, وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتے تو ہم ان کو ٹھیک کر دیتے, یوں پڑھ کے گھما لیتے. ابھی میں نے بیان میں کہا نا, الیکشن میں سسٹم چلائے, سسٹم چلائے, تو ہم نے ٹھیک کر لیا اس کو. ہماری مرضی کے ہو گئے الیکشن, پہلے کبھی ہوئے, آئندہ کبھی ہوں گے. اب میں ٹینشن لوں کیا ہو رہا ہے الیکشن میں یار, یہ کیا ہو رہا ہے, تو میرے ٹینشن سے میرے برین ہیمریج ہوگا, میرے بال سفید ہو جائیں گے, مجھے قبض ہو جائے گا, مجھے شوگر ہو جائے گی. الیکشن شفاف نہیں ہوں گے. مجھے وہ کرنا ہے جو میری کھوپڑی میں آ رہا ہے, جو میرے اختیار میں. ایک تو مایوسی میں جو اچھی باتیں ان کو بھی سوچنا ہے, ساری باتیں. جیسے ایک اچھی بات میں نے بتا دی, ڈالر 275 پہ الحمدللہ رک گیا ہے, ایک اچھی بات. کینیڈا کا ڈالر تو نیچے گیا ہے, وہ تو سستا ہو گیا. کینیڈا کا ڈالر جب میں تھا وہاں 205 روپے چل رہا تھا, ابھی 200 پہ آ گیا. ہم نے کہا لو 5 روپے نیچے آ گیا. تو ایسی کہیں سے بھی کوئی ہلکی سی اچھی خبر ملے, ایک دم انجوائے کرنا شروع کر دو اس کو, ٹھیک سوچ کے, تھوڑا سا موقع ملے گا نا. جیل میں جو قیدی ہوتے ہیں نا, کسی نے مجھے بتایا کہ ہم بہت ٹینشن میں رہتے تھے, کوئی ہلکا سا لطیفہ سناتا تھا, ہم بہت زور سے کہہ کے لگا کے ہنستے تھے کہ تھوڑا سا انجوائے کرنے کا موقع ملا ہے تو فل انجوائے کریں اس کو. تو اگر کہیں سے اتنی سی اچھی خبر آ جائے نا, ڈالر 275 تھا, اب ہو سکتا ہے کل 278 ہو جائے, تو آپ کو صرف 3 روپے بڑھا ہے, صرف 3. میں فی الحال یہی پیکج آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں, اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی پیکج نہیں. تبلیغ میں جڑ جاؤ, ٹینشنیں بھول جاؤ گے. وہ کہتے ہیں یا تو زمین کے نیچے کی بات کرو یا آسمان کے اوپر کی, ان کو ڈالر سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. اچھا ماشاءاللہ, اچھا جی صاحب, وہ جیسے وہ بینکنگ کی بات ہو رہی تھی, اسی میں ذرا 1-2 باتیں اور تھیں جی, کہ جسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بنڈوری ٹاؤن والے کہتے ہیں کہ ناجائز ہے, اور تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ جائز ہے. جی, ٹھیک ہے,
تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے چینل پہ آپ یہ کہہ دیں کہ بنوری ٹاؤن والے بھی ہمارے ہیں جی 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 اور مفتی صاحب بھی ہمارے ہیں، لیکن بنوری ٹاؤن والے ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ تقی عثمانی صاحب کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں تو آپ اس پہ عمل کر لیں جی تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ. جی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک عالم دوست نے ہم سے یہ کہا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کان یہاں سے پکڑ لو یہاں سے پکڑ لو ایک ہی بات ہے، ایسا نہیں ہے. بولا کہ تقی عثمانی صاحب کے اس عمل کے اوپر اعتراض وہ کر سکتا ہے کہ جو تقی عثمانی صاحب سے زیادہ علم رکھتا ہو، جو کہ ہے نہیں، یا کم از کم برابر علم رکھتا ہو، وہ بھی نہیں ہے. تو جو نیچے علم رکھنے والے ہیں وہ اعتراض کرنے کی ضرورت کیسے کرتے ہیں؟ اور ایک دوسری بات یہ تھی جو آپ نے کہا کہ وہ وضو کے کیا ہے وہ غسل کے فرائض آگے مفتی صاحب سے پوچھ لیا کریں. تو میرا آپ سے بھی یہ کہنا ہے اور اپنے تبصر سے تمام ائمہ سے آپ یہ کہہ دیں کہ آپ یہ انتظار نہ کریں کہ کوئی آپ سے غسل کے فرائض آگے پوچھے. آپ اپنے بیانات کے اندر غسل کے فرائض بتائیں، کیونکہ میرا تجربہ یہ ہے کہ 80% لوگ عمرے پہ اور حج پہ جاتے ہیں، ان کو غسل کے فرائض نہیں معلوم. اور تبلیغ والے کہتے ہیں کہ جب انسان ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کو اپنی مسجد میں نہیں رہنا چاہیے، تو وہ حرم کیسے جا رہا ہے؟ ہاں بھائی نے رفیع بھائی نے جو باتیں کی، ایک بنوری ٹاؤن نے اسلامی بینکنگ کو ناجائز سمجھتے ہیں، تو بھائی وہ بھی علماء لوگ ہیں، اہل حق علماء میں سے ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو مفتی تقی صاحب کے فتوے پر اعتماد ہے تو، کیونکہ دیکھیں بینکنگ کے مسائل مالی معاملات میں تو سب مانتے ہیں کہ حضرت مفتی تقی صاحب بہت ایکسپرٹ ہیں. اور یہ میں آپ کو بات عرض کر دوں، یہ بھی حضرت کے ساتھ زیادتی ہے. وہ صرف بینکنگ کے مسائل میں ماہر نہیں ہیں، وہ ہر مسئلے میں ماہر ہیں. ان کو محدود کر دینا کہ اسلامک، کیونکہ ہم نے ان کی عربی کتابیں پڑھی ہیں، میں نے ان کی صحیح مسلم کی عربی میں شرح ہے ان کی تکمیلۃ فتح الملہم، وہ آپ پڑھو گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کو حدیث کا اللہ نے کتنا علم دیا ہے. اسماء الرجال میں بہت ایکسپرٹ ہیں وہ. فقہ میں ان کی درس ترمذی آپ پڑھو تو آپ حیران ہو جاؤ گے، آنکھیں کھل جائیں گی آپ کی. تو یہ کہہ دینا کہ وہ اسلامک بینکنگ کے مسائل میں، وہ اسلامک بینکنگ کے مسائل میں تو ان کا دنیا سے واسطہ پڑا ہے، دنیا نے لوہا مان لیا. باقی مسائل میں واسطہ پڑتا تو بھی دنیا لوہا مانتی، تو صرف اس میں نہیں ہے ایکسپرٹ وہ. باقی ظاہر ہے کہ جب کسی عالم کو ایکسپرٹ کہا جاتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس سے کبھی کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے. بینکنگ کے مسئلے میں ایک دفعہ جامع رشید نے بتایا حضرت کو کہ یہ اس طرح ہے، تو انہوں نے اس سے رجوع کیا. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے ایک دفعہ بتایا کہ کرنسی کے نوٹوں کے تبادلے میں خاص بیع تھی، خرید و فروخت، اس میں انہوں نے رجوع کر لیا اس سے. وہ تو علماء کرتے رہتے ہیں، یہ تو ان کی ایک بڑا پن ہے کہ وہ کبھی کوئی ان سے خطا ہو تو وہ رجوع بھی کر لیتے ہیں، لیکن طنز کرنا نہیں بنتا. ہمارے یہاں کچھ لوگ بینکنگ کے مسئلے میں مفتی تقی صاحب پہ طنز کرتے ہیں، یہ طنز نہیں بنتا بھائی. آپ کا نہیں ماننا تو نہ مانو. تو بنوری ٹاؤن والے بھی ہمارے علماء میں سے ہیں، اور بنوری ٹاؤن نے جو کام کیا ہے وہ اتنا کام کیا ہے، انٹرنیٹ پہ سب سے زیادہ پاورفل دارالافتاء مسائل کا وہ بنوری ٹاؤن کا ہے. جب بھی آپ گوگل پہ کوئی مسئلہ لکھو سب سے پہلے بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ کھلتی ہے. تو ہمیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، اس میں ریفرنسز بھی ہو جاتے ہیں. مجھے تو بہت، جامع رشید کو بہت فائدہ ہوا ہے، ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے. علماء اس مسئلے کی تقلید تو نہیں کرتے، لیکن جہاں بنوری ٹاؤن کا مسئلہ ہو تو آگے ریفرنسز ہوتے ہیں، دلائل کہاں کہاں سے لیا ہے، تو ہمیں وہ فوراً ریفرنسز تک پہنچنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اس میں تو میں لڑکوں سے کہتا ہوں یار بنوری ٹاؤن نے وہ کام کیا کہ ہمارا کام کیا کر دیا، آسان نہیں بہت زیادہ آسان کر دیا. تو بہت جاندار ویب سائٹ ہے بنوری ٹاؤن کی، گوگل پہ جو ہے ان کی. اور وہ ویڈیو کے بغیر ہی انہوں نے اتنا خاندانی کام کر کے دکھایا ہے، صحیح ہے نا، ڈیجیٹل کیمرے وغیرہ کے استعمال کے بغیر. تو سب علماء محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، طنز کسی پہ نہیں بنتا. آپ کو جس کی رائے پر اعتماد ہو آپ اس کی رائے پر عمل کر سکتے ہیں. باقی غسل کے فرائض رفیع بھائی نے کہا سکھا دو، وہ میرا کلپ موجود ہے، غسل وضو سب کچھ سکھایا ہوا ہے اس میں. کسی پہ غسل فرض ہو جائے تو فون کرے، دوبارہ بتا دوں گا میں. بھائی 3 فرض ہیں، منہ بھر کے کلی کرنا، ناک میں پانی، پورے جسم پہ پانی بہا دینا، یہی ہے. چلو بس بیٹا بہت تھک گیا.